कुछ सदी पहले एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसने जागती आंखों से, जी हाँ, ख्वाब में नहीं बल्कि माथे की निगाहों से, एक दो बार नहीं बल्कि 75 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। जो चलती फिरती लाइब्रेरी था, जिसकी लिखी हुई किताबें आज 500 साल बाद भी दुनिया की हर बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, जिसे 3 लाख हदीसें सनद के साथ जुबानी याद थीं, और जो 600 से ज्यादा किताबें लिखकर दुनिया से रुखसत हुआ। एक ऐसा यतीम बच्चा जिसने अकेले इतना काम किया कि जितना आजकल की पूरी पूरी यूनिवर्सिटियां मिलकर नहीं कर सकती। आखिर कौन था वो? किसने इतना अजीम कारनामा अंजाम दिया और इतना अजीम कारनामा अंजाम देकर दुनिया से रुखसत हुआ? आज की वीडियो में हम उसी अजीम शख्सियत के बारे में जानेंगे। तो चलिए, बगैर किसी फालतू बात के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हैं जिन्हें इल्म की दुनिया का रोशन सूरज कहा जाता है। ये वो बुजुर्ग हैं साहब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना लिखा और इतना पढ़ा कि जिसे जानकर आपकी अक्ल दंग और हैरान रह जाएगी। हम बात कर रहे हैं 9वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े बुजुर्ग और मुजद्दिद हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। जो अजीम हस्ती हैं साहब जिन्होंने अकेले अकेले ही एक दो हदीस नहीं, 10 20 50 हदीस नहीं, बल्कि जुबानी सनद के साथ 3 लाख हदीसें जुबानी याद कर रखी थी। लोग इन्हें वक्त का मुजद्दिद कहते थे और अब भी लोग इन्हें वक्त का मुजद्दिद मानते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ टॉपिक्स पर 500 से ज़्यादा, तकरीबन 600 तक किताबें लिखी। इसीलिए आपको कसीरुत तसानीफ यानी बहुत ज़्यादा किताबें लिखने वाला कहा जाता है। मुतकद्दिमीन उलमा में इन जैसी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपका इल्म के मामले में इतना बुलंद मकाम था कि आपका जो है इतना बुलंद मकाम था कि आपने जागती हुई आंखों से, ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकत में कई बार, तकरीबन 75 बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ कर फैज़ हासिल किया। हदीस पाक की तहकीक में आपका कोई सानी नहीं मिलता है। हालांकि वो यतीमी की हालत में पले बढ़े। बचपन में तकरीबन 5 साल 7 महीना में आपके वालिदैन का साया उठ गया, मगर तालीम में इन्होंने वो बुलंद मकाम हासिल किया कि अपने तो अपने, पराए भी सब अपना मानने लगे। वो अपने वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर, तारीखदां और फ़कीह थे। आपने पूरी ज़िंदगी दीन फैलाने, किताबें लिखने और लोगों को सीधा रास्ता दिखाने में गुजार दी। आज भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में और मदारिस में आपकी किताबें पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। आपको 7 उलूम ऐसे हैं जिनमें आपको महारत ताम्मा हासिल थी और आपको उसमें इज्तिहाद का दावा हासिल था। यानी वो 7 उलूम हैं: तफसीर, हदीस, फ़िक़ह, अरबिक ग्रामर में मानी, बयान, बदी और नौ। 9वीं सदी के बाद कोई ऐसी इस्लामी किताब नहीं लिखी गई जिसमें इमाम जलालुद्दीन सुयूती की किताब का हवाला ना दिया गया हो। आपकी याददाश्त कमाल दर्जे की थी और समझ बूझ बहुत ही गहरी थी। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके पास इल्म का खजाना, दिल में खुदा का डर और सोच में गहराई थी। आपकी ज़ात रूहानियत का एक बेहतरीन संगम थी। हर तरह के लोग, चाहे वो उनके मुआफिक हों या मुखालिफ, उनकी किताबों को कद्र की निगाह से देखते हैं। आइए अब उनके बारे में कुछ ज़ाती बातें जानते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम अब्दुर रहमान है। आपकी कुन्नियत अबुल फज़ल है। आपका जो लक़ब था वो जलालुद्दीन है और इसी से आप फेमस हुए हैं। और आपका जो उर्फ़ी नाम था, आपको इब्नुल कुतुब कहा जाता है, यानी कि किताबों का बेटा कहा जाता है। आपने इतनी किताबें लिखी और इतनी किताबें पढ़ी कि आपको इब्नुल कुतुब ही कहा जाने लगा। ख़ातमुल हुफ़्फ़ाज़ यानी हदीसों को हिफ्ज़ करने वाले आखिरी बड़े इमाम। आप मसलक के एतबार से सुन्नी हैं और फ़िक़ह में इमाम शाफ़ई के मानने वाले हैं। रिहाइश आपकी मिस्र है, आप मिस्र के रहने वाले थे। आपकी पैदाइश यकुम रजब 849 हिजरी को इतवार के दिन मगरिब की नमाज के बाद हुई। आपका ख़ानदान पढ़े लिखे और इज़्ज़तदार लोगों का था। आपके वालिद बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। जब इमाम सुयूती सिर्फ 5.5 साल के थे तो वालिद का इंतकाल हो गया और यूं आप यतीम हो गए। यतीमी के बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने इल्म हासिल करने के लिए शाम, हिजाज, यमन, हिंदुस्तान और मगरिब वगैरह के लंबे लंबे सफ़र किए।
آپ کے ایک شاگرد کے مطابق آپ کے اساتذہ کی تعداد 151 تھی. آپ نے 151 اساتذہ کرام سے علوم و فنون حاصل کیے. آپ بچپن ہی سے بہت ہی زیادہ ذہین تھے. صرف 8 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا. اس کے بعد کئی مشکل کتابیں جیسے العمدہ، المنہاج، الفہ زبانی یاد کر لیں. 864 ہجری سے آپ نے باقاعدہ پڑھائی میں دل لگایا. آپ کے چند مشہور اساتذہ جو ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں: سراج الدین بلقینی، شرف المناوی، محی الدین رومی اور سیف الدین حنفی وغیرہ. آپ کے اساتذہ ویسے 151 ہیں، لیکن کچھ یہ مشہور اساتذہ تھے جن کے نام ہم نے آپ کو بتا دیے. جب 871 ہجری کا وقت آتا ہے تو اس 871 ہجری میں آپ کو فتویٰ دینے اور پڑھانے کی اجازت مل گئی. اسی سال آپ نے پہلا فتویٰ لکھا اور اگلے سال حدیث لکھوانے کی مجلس شروع کی. پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آپ بڑے بڑے عہدوں پر رہے. 861 ہجری میں جامعہ شیخونیہ اور پھر جامعہ ابن طولون میں پروفیسر بنے. طلبہ دور دور سے آپ سے پڑھنے کے لیے آتے تھے. آپ ایک جج اور قاضی بھی تھے اور آپ نے مفتی کا کردار نہایت ہی حسین انداز میں ادا کیا. آپ کو فیصلے کرنے اور فتویٰ دینے میں کمال حاصل تھا. آپ بہت ہی احتیاط کرتے تھے. سلطان عبد العزیز نے 902 ہجری میں آپ کو قاضی القضات، چیف جسٹس بنا دیا اور تمام قاضیوں کو ہٹانے یا رکھنے کا اختیار دے دیا. خدا سنبھالتے ہی آپ نے سختی سے انصاف کرنا شروع کر دیا. آپ سفارش آپ سفارش بالکل نہیں مانتے تھے اور نہ ہی اس کے لیے کسی کے کسی کے دباؤ میں آتے تھے. قانون سب کے لیے برابر تھا. آپ کے دور کے مورخ ابن ایاس لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے شیخ جلال الدین کو ایسا اختیار دیا تھا کہ جو پہلے کسی بھی قاضی کو نہیں ملا تھا. دوستوں، امام جلال الدین سیوطی صرف ظاہری عالم نہیں تھے بلکہ بہت بڑے صوفی بھی تھے. انہوں نے جاگتی آنکھوں سے 75 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. انہوں نے ایک دوست کو خط میں لکھا: میرے بھائی، مجھے 75 بار جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور میں نے ان سے بات بھی کی ہے. اگر مجھے حکمرانوں کے پاس جانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں بادشاہ کے قلعے میں جا کر تمہاری سفارش کرتا، لیکن میں تو خادم حدیث ہوں اور مجھے حدیثوں کی درستی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت رہتی ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشینی اپنے اختیار کی. جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ نے دنیا داری، عہدے اور نوکری سب چھوڑ دیا. آپ دریائے نیل کے ایک جزیرے روضۃ المقیاس میں جا کر اکیلے رہنے لگے اور اپنی باقی زندگی عبادت اور کتابیں لکھنے کے لیے وقف کر دی. آخر کار 19 جمادی الاول 911 ہجری کو جمعہ کی رات تقریباً 62 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. مرنے کے وقت آپ خود سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے. قاہرہ مصر میں آپ کا مزار مبارک ہے. اب ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ وہ ذات ہے صاحب جنہوں نے تقریباً 600 کتابیں لکھی ہیں. تو میں ان میں سے کچھ جو بہت ہی زیادہ فیمس ہیں ان میں سے کچھ کی فہرست آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ماہرین ہیں ان کے مطابق آپ کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد تقریباً 600 ہے. تو بات کی جائے تفسیر اور قرآن کے علوم پر کتابیں لکھنے کی تو آپ نے اس پہ جو ہے بہت ہی زیادہ کتابیں لکھی ہیں. تو کچھ کتابوں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ترجمان القرآن ایک بہت ہی زیادہ فیمس ہے، الدر المنثور. پھر اگلی کتاب ہے مفہمات الاقران. ایک ہے لباب النقول اور ایک ہے تفسیر جلالین. تفسیر جلالین ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، چاہے وہ سنی کا مدرسہ ہو یا دیوبندی کا ہو یا اہل حدیث کا، ہر مدرسے میں تفسیر جلالین داخل نصاب ہے. یہ بہت ہی فیمس کتاب ہے. اور آپ کی ایک اور کتاب معترک الاقران ہے اور ایک الاتقان فی علوم القرآن. علوم قرآن پر یہ بہت ہی زیادہ زبردست کتاب ہے. اور ایک کتاب ہے قطف الاظہار اور التبہیر. یہ وہ کتابیں ہیں جو تفسیر اور علوم قرآن پر لکھی گئی ہیں. اب بات کی جائے حدیث کے اوپر تو آپ نے حدیث اور حدیث کے اصولوں کے اوپر بہت زیادہ کتابیں لکھی. یہ فہرست بہت ہی لمبی ہے، لیکن چند جو امپورٹنٹ اور اہم اور فیمس کتابیں ہیں ہم ان کے نام آپ کو بتا دیتے ہیں. عین الاصابہ
یہاں پر مطلب حدیث کے راوی وغیرہ کی پہچان کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، راوی کی تحقیق، یہ عادل ہے یا نہیں ہے، یا کیسا ہے، اس کی حدیث معتبر ہے یا نہیں ہے، ان سب کے بارے میں بہت ہی ضخیم کتاب ہے، جس کو عین الاصابہ فی معرفت الصحابہ اس کے بارے میں ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے تذکرۃ الموصی، اور ایک ہے تدریب الراوی، اور اگلی کتاب ہے جو حدیث اور اس کے اصولوں پر لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے طبقات الحفاظ، اگلی ہے کشف النقاب، اور اگلی کتاب ہے لب اللباب، اور پھر اگلی کتاب ہے المسلسلات الکبریٰ، مفتاح الجنہ التعریف بآداب التالیف۔ پھر آپ نے اسلامی قانون پر بھی کتابیں لکھی، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: الازہار الغزہ، الحواشی الصغریٰ، مختصر الروضہ، الاشباح والنظائر۔ یہ فقہ کے اصولوں پر شاہکار کتاب ہے، اور یہ بھی درس نظامی کے کورس میں باضابطہ ہر مدرسے میں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ افتاء کا جو کورس ہوتا ہے اس کی بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے، الاشباح والنظائر۔ پھر اگلی کتاب ہے اللوامع والبوارق، اور بہت سے مخصوص مسائل پر آپ نے رسالے، جیسے تراویح کی نماز پر المصابیح اور جمعہ کی رکعتوں پر آپ نے اللمعہ لکھی۔ آپ نے عربی زبان کے بھی بہت ہی زیادہ ماہر تھے، تو آپ نے عربی زبان اور گرامر پر کتابیں لکھی، البہجۃ المرضیہ، یہ الفہ ایک کتاب تھی، اس کی شرح ہے۔ اور ایک اگلی کتاب ہے الفریدہ۔ پھر ایک اور کتاب لکھی ہے آپ نے علم نحو پر، اس کا نام ہے الفتح القریب۔ پھر جمع الجوامع، یہ بہت ہی جمع الجوامع جو کتاب ہے یہ بہت ہی زیادہ فیمس کتاب ہے۔ پھر ایک کتاب آپ نے نحو کے اصول پر لکھی ہے، اس کا نام الاقتراء ہے۔ تاریخ کے موضوع پر بھی آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، ایک بہت ہی فیمس کتاب ہے جس کو تاریخ الخلفاء کہتے ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں خلیفہ بادشاہوں کی تاریخ ہے، اور یہ ہر مدرسے میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ اگلی تاریخ کی کتاب ہے بدائع الظہور، اور اگلی کتاب ہے حسن المحاضرہ، یہ مصر اور قاہرہ کی تاریخ اس میں درج ہے۔ دوستوں، یہ تھے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہی نا کہ انسان اگر محنت کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہ تنہا بھی ایک پوری لائبریری اور یونیورسٹی بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ دوستوں، ویڈیو اگر ہماری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔